الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین اسلام پست آواز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں کم و بیش 10-12 سال کے بعد مجھے حاضری کی پھر سے سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور یہ دیکھ کر قلبی مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ یہاں پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول پہلے سے بہتر نظر آ رہا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے فروغ کے سلسلے میں نوجوانوں میں جذبہ بھی پہلے سے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نوجوانان اہل سنت کو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ترویج و اشاعت کے لیے جد و جہد کی مزید توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار جل جلالہ اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، کیا انتظام کیا ہے، اس کے بارے میں غور کرو. یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کا جاننے والا ہے، اس سے باخبر ہے. پروردگار جل جلالہ ایمان والوں سے قرآن مقدس میں سب سے زیادہ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ چیز ہے تقوی. رب قدیر جل جلالہ ایمان والوں سے تقوی کا مطالبہ سب سے زیادہ کرتا ہے. اور تقوی اتنی عظیم ترین دولت ہے کہ جس کسی کو یہ دولت نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جایا کرتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے. تقوی کی وجہ سے انسان انسانوں کے نزدیک معزز نہیں بن جاتا، بلکہ تقوی کی وجہ سے انسان اللہ کے نزدیک بھی عزت والا بن جاتا ہے. تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ کٹ کٹ کے بھرا تھا وہ تقوی ہی تھا. صحابہ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتے، باطن میں بھی اللہ سے ڈرتے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے، مجمع میں بھی اللہ سے ڈرتے. ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہوتا جو خشیت ربانی میں گزرتا ہوا نہ دکھائی دے. جس کسی کو تقوی کی دولت مل جاتی ہے اس کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کالے رنگ کا بھی ہے اور متقی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بھی عزت والا بن جایا کرتا ہے. وہ عجمی ہے تب بھی اللہ کے نزدیک عزت والا بن جاتا ہے، وہ دیہاتی ہے تب بھی اللہ کے نزدیک عزت والا بن جاتا ہے. اس لیے کہ تقوی ایک عظیم سرمایہ کا نام ہے اور تقوی ہی کی بنیاد پر انسان زمانے کے اندر سرخ روئی حاصل کرتا ہے. ایک واقعہ تقوی سے متعلق آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے محسوس کر سکیں کہ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہ لوگوں کے دلوں میں تقوی کتنا کس طریقے سے بھر دیا تھا اور کس طریقے سے وہ تقوی کے حامل تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک روز نکلتے ہیں، کچھ توشہ اپنے ساتھ لے لیا، کھانے پینے کی چیزیں کچھ اپنے ساتھ لے لی اور اس کے بعد نکل پڑے ذرا دیکھیں رعایا کی پوزیشن کیا ہے، ملک کے حالات کیا ہیں. کچھ سفر طے کیا، بھوک لگی، جو کچھ توشے میں توشہ تھا توشہ دان کے اندر اسے آپ نے تناول فرمایا. پھر سفر کے لیے روانہ ہوئے. آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے. آپ گئے اس نوجوان کے پاس اور آپ نے ارشاد فرمایا میں ایک مسافر ہوں، بھوکا ہوں، کسی بکری کا دودھ دوہ کر کے مجھے دے دو تاکہ میں اسے پی لوں اور میرے پیٹ کی آگ کو میں بجھا سکوں. نوجوان نے کہا میں بکریوں کا مالک نہیں، میری بکریوں کا مالک تو کوئی اور ہے، میں تو صرف بکریاں چرانے والا ہوں، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں بکری کا دودھ نہیں دے سکتا.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا آپ کے دل کی کلیاں کھل گئیں. آپ نے ازراہ امتحان اس سے ارشاد فرمایا ایک کام کرو، ایک بکری کا بچہ مجھے بیچ دو تاکہ میں اسے ذبح کر کے پکا کر کے کھا لوں، اور اگر تمہارا مالک تم سے پوچھے کہ بکری کا بچہ کم کیسے ہو گیا تو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. اس جنگل و بیابان میں تمہارا مالک یہ دیکھنے کے لیے تھوڑی آتا ہے کہ تم نے بکری کا بچہ مجھے فروخت کر دیا. اتنا سننا تھا کہ نوجوان نے عرض کیا اے مسافر کیسی بات کر رہے ہو، اس جنگل و بیابان میں میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا میرے مالک کا مالک بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ الفاظ سننے تھے کہ فاروق اعظم نے اس نوجوان کو سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا جب تک معاشرے میں تم جیسے نوجوان زندہ ہیں، اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے تقوی. اسلام پھیلا ہے تقوی کی بنیاد پر. اسلام کی شمع لوگوں کے سینے میں روشن ہوئی ہے تقوی کی بنیاد پر. مسلمانوں نے اپنی عظمتیں بٹھائی ہیں تقوی کی بنیاد پر. مسلمانوں نے اپنا مقام بنایا ہے تقوی کی بنیاد پر. وہ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتے، وہ باطن میں بھی اللہ سے ڈرتے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کی اگر سچویشن دیکھی جائے تو امت مسلمہ کا حال بالکل بگڑ چکا ہے. تقوی نام کی کوئی چیز دور تک مسلمانوں کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی. کسی کا بھی مال ہو ہضم کر جاؤ، کسی کی بھی زمین ہو ہڑپ کر جاؤ، کسی کا بھی پیسہ ہو ہڑپ کر جاؤ. ایک عجیب سی سچویشن مسلمانوں کی بن چکی ہے. کل تک مسلمانوں کی پوزیشن یہ تھی اگر کوئی امانت رکھے تو جان تو چلی جائے لیکن امانت میں کبھی خیانت نہیں ہو سکتی. لیکن آج کے حالات بدل چکے ہیں، آج کی سچویشن بدل چکی ہے. دنیا کا ہر مسلمان اس وقت یہ چاہتا ہے اسے عزت نصیب ہو، اسے وقار کی نگاہوں سے دیکھا جائے، اس کو سربلندی نصیب ہو. لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے کریم نے جس چیز کی بنیاد پر عزت و سربلندی کے حوالے سے فرمایا ہے وہ چیز مہنگی نہیں ہے. اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے قیمتی لباس کی ضرورت نہیں، اس کے لیے عالیشان محل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے لمبی کاروں کی ضرورت نہیں. تقوی تو بس اتنا ہے، ظاہر میں یا باطن میں کہیں بھی رہو بس ایک تصور رکھو مولا دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے، خالق کائنات دیکھ رہا ہے. اور اس کا ڈر دل میں بسا لو. اس ڈر کو دل میں بسانے کے بعد تم جنگل سے چلے جاؤ گے تو جانور بھی تمہارا احترام کرتے دکھائی دیں گے. اس کے بعد تمہاری سچویشن یہ ہوگی کہ غیر بھی تمہاری عظمتوں کا اعتراف کرتا ہوا دکھائی دے گا. ظاہر سی بات ہے جب تقویٰ کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے گی تو تمہاری نگاہیں خطا نہیں کھائیں گی. جب تقویٰ کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے گی تو کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤ گے. جب تقویٰ کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے گی تو تم کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالو گے. جب تقویٰ کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے گی کسی مجبور کا استحصال نہیں کرو گے. جب تقویٰ کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے گی کسی بے سہارا کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. جب تقویٰ کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے گی تو تم ہر پریشان حال کی مدد کے لیے کشاں کشاں کھینچے کھینچے چلے جاؤ گے. اس کی مدد کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تصور کرو گے. آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ وہ تقویٰ کو اختیار کریں، اللہ کے ڈر کو اختیار کریں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص اگر کسی ظالم سے ڈر کر کے روتا ہے تو دنیا یہی تو کہے گی نا کہ دیکھو یہ انسان بزدل ہے، کس طریقے سے ڈرپوک ہے، ظالم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے رو رہا ہے. دنیا کے انسان سے ڈر کر کے اگر تم روتے ہو تمہاری آبرو چلی جاتی ہے، لیکن خدا سے ڈر کر کے تم روتے
روتے ہو تو اللہ تمہاری آبرو کو بڑھا دیا کرتا ہے، تمہاری عزت کو بڑھا دیا کرتا ہے، تمہارے وقار کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ہمارے اسلاف رات کی تاریکی میں رویا کرتے تھے، ہمارے اسلاف رات کی تاریکی میں خدا کو منایا کرتے تھے، ہمارے اسلاف رات کی تاریکی میں معبود برحق کی بارگاہ کے اندر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ کل تک تو سچویشن یہ تھی مسلمان رات کی تاریکی میں اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے روتا تھا، کل تک سچویشن یہ تھی کہ مسلمان قرآن کی آیتوں کو سن کر کے روتا تھا، کل تک مسلمانوں کی سچویشن یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی محبت میں روتا تھا، اور آج مسلمان کا حال یہ ہے غزلیں سن کے روتا ہے، گانے سن کر روتا ہے، ایموشنل سین پکچر کے اندر دیکھ کر کے روتا ہے۔ نادان تجھے کیا ہو گیا؟ ان آنسوؤں کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ رونا ہے تو نبی کی محبت میں رو، رونا ہے اللہ سے ڈر کر کے رو، رونا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے رو۔ مجھے اس موقع پر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے، بے پناہ رو رہا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ نوجوان کب سے کھڑا ہے؟ کہا کافی دیر سے کھڑا ہے، وہ آسانی سے چل رہا تھا، چلتے چلتے جب اس جگہ پر پہنچا تو رک گیا اور رک کر کے رونا شروع کر دیا، اور جب سے رونا شروع کیا ہے تب سے یہ چپ نہیں ہو رہا۔ حضرت مالک بن دینار نے نوجوان کو پکڑا اور پوچھا اے نوجوان کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، کس وجہ سے یہاں پر گریوزاری کر رہا ہے؟ میں نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا غور سے سنو۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں زندگی میں ایک مرتبہ اسی جگہ پر میں نے گناہ کیا تھا، تو جب آج میں اس جگہ پر پہنچا تو میرا کیا ہوا گناہ مجھے یاد آ گیا، تو میں اس گناہ سے شرمندہ ہو کر اس جگہ پر کھڑے رہ کر کے رو رہا ہوں کہ کاش میرا مولا میرے رونے کو قبول فرما کر میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ تقویٰ سب سے بڑی دولت ہے۔ آج مائیں اپنے بچوں کو کتے بلی سے ڈراتی ہیں، آج مائیں اپنے بچوں کو کھلونے سے ڈراتی ہیں۔ اللہ سے ڈراؤ، اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ، اللہ کی خشیت دل میں بٹھاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب آپ کو میں جو بات بتانے جا رہا ہوں اسے بغور سماعت بھی فرمائیں اور دل و دماغ کو مکمل حاضر رکھ کر کے گفتگو کو دل کے نہا خانے میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اس وقت دنیا کا ہر مسلمان اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کر، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان نظر آتا ہے، غمگین نظر آتا ہے۔ ایک بینک کا گھوٹالا بھی سامنے آیا ہے، نہ جانے کتنی بینکوں کا گھوٹالا سامنے آئے گا اور نہ جانے کیا کیا پریشانیاں آئیں گی۔ مسلمانوں کے حالات کیا ہوں گے، مستقبل ہمیں کیا بتا رہا ہے، مستقبل میں سچویشن کیا ہوگی، اس حوالے سے دنیا کا ہر مسلمان اس وقت غمگین بھی ہے اور غور بھی کر رہا ہے اور کسی حد تک خوف زدہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن قرآن کس مستقبل کی بات کرتا ہے، قرآن کس مستقبل کے بارے میں سوچنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پروردگار نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تو نے آگے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کر۔ کل اگر کسی کے سامنے کل کہا جائے تو یہ کل کی صبح مراد نہیں، وہ کل کی صبح مراد لے گا کہ مولانا کل کی صبح کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر مستقبل کی بات کی جائے تو دنیا کا انسان دنیا کے مستقبل کے بارے میں سوچے گا کہ مولانا شاید دنیا کے مستقبل کی بات کرتے ہیں، ہمارا آج اور ہمارا کل لمیٹیڈ ہے۔
ہمارے آج کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا آج 24 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا مختصر سا آج کا دن ہوتا ہے. ہمارا کل، ہمارا مستقبل، ہماری زندگی کی میعاد تک محدود ہے. لیکن میرا کریم جس مستقبل کی طرف تمہاری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے وہ مستقبل کون سا ہے؟ وہ آخرت ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم نے وہاں کے لیے کیا بھیجا، آخرت کے لیے تم نے کیا ذخیرہ جمع کیا، آخرت کے لیے تم نے کیا اپنی زندگی کا سرمایہ جمع کیا، اور قیامت کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے. ذرا اس کے بارے میں غور کرو. آج میں اپنی قوم سے یہ سوال پوچھوں، آج امت مسلمہ سے یہ سوال پوچھوں کہ ذرا بتاؤ آخرت کے لیے تمہارے پاس کون سا سامان ہے؟ آخرت کے کام آئے اس کے لیے تم نے کیا اللہ کی بارگاہ میں بھیجا ہے؟ قیامت کے دن تمہیں جو چیز کام آئے گی وہ چیز تم نے اللہ کی بارگاہ میں کون سی بھیجی ہے؟ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری زندگی کی ساری تیاریاں اسی دنیا کے لیے ہیں. آج اگر دنیا کا مسلمان آوارہ گردی کرتا ہے، آج دنیا کا مسلمان بدعقیدگی کے سیلاب میں ڈوب رہا ہے، آج دنیا کا انسان مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی کر رہا ہے، آج دنیا کے مسلمانوں کے اندر کچھ فرقے غلط روش کے شکار ہو رہے ہیں، بدعقیدگی کی دہلیز پر پہنچ رہے ہیں، اور کچھ مسلمان آوارگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. نیکی کے سلسلے میں جذبہ نہیں، نیکی کے سلسلے میں شوق نہیں، نیکی کے سلسلے کے اندر اپنے اندر کوئی تڑپ نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت بھول چکے ہیں. ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. ہماری ساری کوشش اسی دنیا کے لیے ہوتی ہے. صبح اٹھتے ہیں اسی دنیا کی فکر میں، رات کو سوتے ہیں اسی دنیا کی فکر میں، زندگی گزارتے ہیں اسی دنیا کی فکر میں، گھر بناتے ہیں اسی دنیا کی فکر میں، گاڑیاں خریدتے ہیں اسی دنیا کی فکر میں، بینک بیلنس جمع کرتے ہیں اسی دنیا کی فکر میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام صرف تمہیں دنیا کے لیے جمع کرنے کے بارے میں کہتا ہے؟ نہیں، اسلام تو تمہیں آخرت کی تعلیم دیتا ہے. دنیا میں بقدر ضرورت لو اور آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کرو. اس لیے کہ سنو، دنیا میں تم بھوکے رہو گے کوئی کھانا کھلا دے گا، دنیا میں تم پیاسے رہو گے کوئی پانی پلا دے گا، دنیا میں تم بے جگہ ہو تمہیں کوئی جگہ دے دے گا، دنیا میں تم غمگین ہو کوئی تمہاری مدد کر دے گا، دنیا میں کوئی تم بیمار ہو تمہاری کوئی مزاج پرسش کر دے گا اور دوائی لا کر کے دے گا. آخرت میں تو ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا. کل بروز قیامت نفسی کی پوزیشن ہوگی. اسی لیے قرآن کہتا ہے جب کوئی کام آنے والا نہ ہو اس دن کی تیاری کرو اور وہاں کے لیے سامان اکٹھا کرو. اللہ والے ہر چیز سے آخرت کو پیش نظر رکھتے. اگر آج عبادت میں سستی ہے تو آخرت فراموشی کی وجہ سے. آج اگر نمازوں میں سستی ہے تو آخرت فراموشی کی وجہ سے. آج اگر زنا اور بدکاری کی طرف قدم بڑھتے ہیں آخرت فراموشی کی وجہ سے. آج رات کی تاریکی میں عیاشیاں ہوتی ہیں آخرت فراموشی کی وجہ سے. آج اگر شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر سے آشنائی کی جاتی ہے تو آخرت فراموشی کی وجہ سے. آج اگر بیوی کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ افیئر کیا جاتا ہے آخرت فراموشی کی وجہ سے. آج اگر واٹس ایپ پر چیٹنگ کر کے بد کرداریاں پھیلائی جاتی ہیں آخرت فراموشی کی وجہ سے.
سے جسے آخرت یاد ہو وہ ایسا نہیں کرتا، جسے آخرت یاد ہو وہ بدکرداریوں میں زندگی نہیں گزارتا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آخرت فراموشی کی وجہ سے یہ سارے گناہ ہوتے ہیں، اور جسے آخرت یاد ہو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ روض الریاحین کے اندر علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کسی نے بزرگ سے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر تھی 60 سال کی، کم و بیش۔ انہوں نے اپنی عمر بتا دی، لیکن عمر بتا کر رونے لگے، عمر بتا کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان سے پوچھا گیا حضور کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، بلکہ مجھے بتاؤ ایک سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ اس شخص نے کہا 365 کم و بیش۔ پوچھا گیا میری عمر کم و بیش 60 سال کی ہے، اگر ایک دن کا ایک گناہ بھی میں سمجھوں، ایک دن کا ایک گناہ بھی میں سمجھوں تو پتہ نہیں یہ 60 سال میں مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے، اور کل بروز قیامت میرا مولا اگر ان گناہوں کا مجھ سے حساب لے گا تو میں اپنے کریم کو کیا جواب دوں گا؟ ایک دن میں ایک گناہ کے تصور سے اللہ کے برگزیدہ بندے لڑ جاتے ہیں، اور اگر آج سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے تو ایک دن میں شاید ایک نیکی ہوتی ہو اور پورا دن گناہوں میں۔ کالج جانے والا سیڑھیوں پر عیاشیاں کر رہا ہے، اوباشی کر رہا ہے، تجارت کرنے والا خیانت کر رہا ہے، الا ماشاءاللہ۔ آج حالات بدل چکے، سوچ بدل چکی، بھول گیا انسان کے کل بروز قیامت رب قدیر جل جلالہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، رشتہ دار کے کام نہیں آئیں گے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اگر دنیا کا ذخیرہ دنیا کے لیے جمع کر لیا ہے، قرآن کہتا ہے اس آخرت کے بارے میں غور کرو، وہاں کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے؟ بھیجا ہے کچھ ہم نے؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا بھیجیں گے ہم؟ درود شریف کی عادت نہیں ہے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے ہم نے؟ اس مستقبل کی فکر کرو۔ یہاں کی عمر 63 سال، 65 سال، 67 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کیا تیاری ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس؟ کیا انتظام ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس؟ کیا وہاں ہم نے بھیجا ہے اور جمع کیا ہے آخرت کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ خیال ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ عز و جل ہم سے سوال پوچھے گا۔ یہ ساری چیزیں ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہیں۔ جب کسی کے سینے کے اندر آخرت کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو دنیا کی لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، پھر اس کو مزہ آتا ہے تو عبادت میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے تو سجدوں میں لذت آتی ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ تاریخ میں ایسی خواتین ملیں گی جن کی زندگی عبادت اور ریاضت میں گزرتی، اور آپ دیکھیں جس خاتون جنت کی چادر کو عورتیں اپنی آخرت کے لیے سب سے بڑا سہارا
تصور کرتی ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ وہ خاتون جنت عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب نفل نماز کے لیے کھڑی ہوتی اور سجدے میں جاتی، ٹھنڈی کی لمبی رات کے اندر سجدے میں جاتی، تو پہلا سجدہ ہی اتنا لمبا ہو جاتا کہ فجر کی اذان کی آواز آتی تو خاتون جنت کہتی ہے، اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ آخرت پیش نظر ہو تو سجدوں کی طرف پڑتی ہے، واٹس ایپ کی نہیں۔ آخرت کا اگر جذبہ دل کے اندر موجود ہو تو ٹائم ویسٹ اور پاس نہیں کیا جاتا، ٹائم یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی طرف لے جانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو عبادت کے لیے متحرک رکھا تھا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے غوث پاک کو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے پر آمادہ کیا تھا؟ وہ کون سی چیز تھی کہ 15 سال تک میرے غوث پاک ایک قدم پر کھڑے رہ کر پورا قرآن ختم کرتے تھے؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کو کئی سالوں تک ایک ہی وضو سے 5 وقت کی نماز ادا کرنے پر آمادہ کیا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا انسان وہ بھی تھے، انسان ہم بھی ہیں، ہم سے تو عشاء کی نماز عشاء کے وضو سے ادا نہیں کر پاتے اور فجر کی نماز فجر کے وضو سے ادا نہیں کر پاتے، لیکن وہ ایک ہی وضو سے 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے تھے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ آخرت کی فکر تھی، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خیال تھا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور تھا، مستقبل کی فکر تھی، آخرت کا خیال تھا۔ ہم آخرت بھول چکے ہیں۔ مجھے جب یاد آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں یہاں کے عیسائی دینے کے لیے تیار ہے، آپ تشریف لے آئیں، فاروق اعظم روانہ ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ میں اس طریقے کا عدل کرنے والا کوئی نہیں مل سکتا۔ غلام سواری پر ہے، آقا ہاتھوں میں لگام پکڑے ہوئے ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن ہاتھوں میں لگام پکڑے ہوئے سواری کی۔ اور جب راستے میں ایک ایسا راستہ آتا ہے جو جہاں پانی ہوتا ہے اس تالاب کو کراس کر کے سامنے کی سائیڈ میں پہنچنا ہوتا ہے، فاروق اعظم نے اپنے چمڑوں کے موزوں کو نکالا، کاندھے پہ رکھا اور سواری کی لگام کو پکڑ کر آپ جانے لگے۔ غلام سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب سامنے پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگ آپ کے نام سے تھر تھر کانپتے ہیں اور آپ کا روب و دبدبہ لوگوں کے دلوں میں ہے، اس طریقے سے کاندھے پہ موزہ رکھ کر کے آپ آئیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ حضرت تھوڑا سا لوگوں کا تو خیال فرماتے۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ اگر تیرا صحابی ہونا اور عشرہ مبشرہ میں سے ہونا اگر اس کا خیال نہ ہوتا تو تمہارے جملوں کی سزا میں تمہیں دیتا۔ سنو، عمر کو عزت لباس سے نہیں اسلام سے ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اسلام سے عزت ملتی ہے، لباسوں سے عزت نہیں ملا کرتی۔ اسلام عزت دینے کے لیے آیا ہے، اسلام عزت اور سربلندی عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک کہ رسول اعظم کے شہدائی اسلام اور آخرت کی فکر میں تھے، ان کی دنیا بھی اجالے میں تھی اور ان کی زندگی سے لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ لوگ اپنے اندر پیدا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، کہیں دور تک کسی مسلمان کی زندگی سے جذبہ آخرت اور فکر آخرت نظر ہی نہیں آتا، دور تک چلے جائے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں،
جس کے سینے میں آخرت کا خیال ہو وہ اپنی زبان کو لگام دے گا. جس کے سینے میں آخرت کا خیال ہو وہ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھے گا. جس کے سینے کے اندر آخرت کا خیال ہو وہ اپنے پیروں کو کنٹرول میں رکھے گا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے. قیامت میں ہاتھ بھی بولے گا، قیامت میں زبان بھی بولے گی، قیامت میں پیر بھی بولیں گے جس سے ہم نے جو کچھ کیا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج تو ہم لذتوں کے لیے ہاتھ کا استعمال، پیر کا استعمال، زبان کا استعمال کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو کچھ بھی ہم کہیں اور کریں کسی کو کیا خبر، ہمیں تو لذت مل جاتی ہے. لیکن قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. قیامت میں زبان بولے گی مولا اس نے یہ غلط بات کہی تھی. قیامت میں ہاتھ بولے گا اس نے یہ کام کیا تھا. قیامت میں پیر بولے گا کہ اس طرف چلا تھا. اللہ اکبر. میں نے جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمت والرضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا. اللہ اکبر. وقت کا جلیل القدر تابعی کہہ رہا ہے مجھے امید ہے میرا مولا مجھے بخش دے گا. پوچھا گیا اے امام اعظم کس وجہ سے بخش دے گا؟ کیا تلاوت قرآن کی وجہ سے؟ کیا عابد شب زندہ دار ہونے کی وجہ سے؟ کیا صائم النہار ہونے کی وجہ سے؟ کیا فقہ کی تدوین کی وجہ سے؟ کس وجہ سے اللہ بخش دے گا؟ فرماتے نہیں، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں. ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ میرا مولا اس کی وجہ سے مجھے بخش دے گا، اور وہ چیز یہ ہے کہ زندگی میں نے کسی کی غیبت نہیں. اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا. آج 4 مسلمان کسی اوٹے پر بیٹھ جائیں، آپ دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے ہمیں، کس راستے کی طرف جا رہے ہیں ہم. آخرت فراموشی کے اندر اتنے کیسے ڈوب گئے ہم. کیوں یاد نہیں رکھتے کہ ایک دن ہمارا پورا وجود خدا کے سامنے حاضر ہوگا. آپ جانتے ہیں جیسے ہی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا سمجھو کہ آخرت قائم ہو گئی. اور دنیا میں کون ہے جو پرماننٹ رہنے کے لیے آیا ہے؟ باڈی گارڈ رکھنے والے بھی تو مر جاتے ہیں، محل اور قلعے میں رہنے والے بھی تو مر جاتے ہیں دیر سویر، لیکن موت تو آتی ہے. دنیا میں کوئی انسان پرماننٹ رہنے کے لیے تو نہیں آیا. ہر ایک کو موت کی وادی سے گزرنا ہے. 1000 پہروں میں انسان رہے، لیکن یہ میرے کریم کی شان ہے کہ ٹھوکر لگے تو کسی کو موت واقع ہو جائے اور 7 منزلے سے نیچے گرے تو اسے خراش تک بھی نہ آئے. یہ اس کا کام ہے، اس کا کرم ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میرے کریم کی شان ہے، وہ چاہے اسے جتنی زندگی دے اور چاہے اسے پلک کے جھپکتے موت کی وادیوں سے گزار دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کے غلاموں، کون ہے جو دنیا میں پرماننٹ جینے کے لیے آیا ہے؟ ہر ایک تو موت کی وادیوں سے گزرنے کے لیے آیا ہے. کبھی ہم نے رات کو سونے سے پہلے
تھوڑی دیر اپنے دل کی طرف گردن جھکا کر کے ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ مریں گے، قبر میں جائیں گے، پھر قبر سے اٹھائے جائیں گے، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور مولا سوال کرے گا تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ کبھی خیال آیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنی چٹائی کے نیچے درہ رکھے ہوئے تھے، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس درے کو نکالتے، اپنے پیر پر مارتے اور فرماتے، اے پیر بتا آج تو کس راستے پر چلا تھا؟ یہ احتساب ہے۔ قرآن وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے ذریعے احتساب نفس کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے نفس کا احتساب کرو، حساب لو اپنے آپ کا، اپنی جان کا حساب لو، اپنی جان کا حساب لو۔ پوچھو اپنے اعضاء سے تو نے کیا کیا، پوچھو اپنے پیر سے تو نے کیا کیا، پوچھو اپنی زبان سے تو نے کیا کیا، دن بھر کا حساب لو اپنے وجود سے۔ جب اپنے وجود سے حساب لوگے تو وجود خود گواہی دے گا کہ آج کے دن تم نے کیا کیا اور آج کے دن تمہاری زبان سے کیا نکلا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن ہے ہی نہیں، وہی آخری دن ہے، وہ بعد آنے والا ہے۔ اور فرمایا گیا اللہ اکبر، جب قبر میں اتارا جاتا ہے، جب مسلمان میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور منکر نکیر جب آتے ہیں اور جب اسے اٹھاتے ہیں تو وہ آنکھ ملتا ہوا اٹھتا ہے، اس وقت قبر کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہو۔ وہ اٹھنے والا بندہ اس وقت اٹھ کر کے یہ محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے عصر کا وقت ہو، تو فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، مجھے عصر کی نماز پہلے پڑھ لینے دو۔ یہ وہی کہے گا جو نماز کا عادی ہوگا۔ اب یہ عصر کے وقت کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ قبر اندھیری ہوگی، قبر میں تاریکی ہوگی، قبر میں روشنی نہیں ہوگی، قبر میں اندھیرا ہوگا۔ لیکن نکیرین جو ہیں، منکر نکیر، یہ دونوں فرشتے نور سے بنے ہیں، تو جیسے ہی وہ قبر میں تشریف لائیں گے تو روشنی اور سیاہی دونوں ملے گی، تو دونوں کی وجہ سے وقت ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے گھر کے اندر فرنیچر کا انتظام تو کیے ہو، ایئر کنڈیشن کا انتظام تو کیے ہو، قبر کے لیے کیا انتظام ہے؟ کوئی انتظام؟ کچھ ہم نے آگے بھیجا ہے وہاں کے لیے؟ وہاں تو گدا بھی نہیں ہوگا، لائٹ بھی نہیں ہوگی، پنکھا بھی نہیں ہوگا، کوئی سر اور ہاتھ پیر دبانے والا بھی نہیں ہوگا، بلکہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیا انتظام ہے وہاں کے لیے؟ کیا تیاری ہے وہاں کے لیے؟ کیوں بھول گئے وہاں کے حوالے سے؟ کیا کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے سال جیوں گا؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کون کام آئے گا قبر میں؟ بہت سارے یہاں پر ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں،
تم اپنے اس دنیا سے گئے ہوئے ماں باپ کو کتنا اپنی دعاؤں میں تم نے یاد رکھا ہے؟ کتنے جاتے ہو ان کی قبر پر تم فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ یہ اور لوگ ہوں گے جن کے یہاں فاتحہ کا رواج نہیں، ہمارے یہاں تو ہے الحمدللہ، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایصال ثواب سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد عام مردے کی سچویشن یہ ہے کہ اس کی سماعت ہماری سماعت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ بعض ہمارے نوجوان کچھ دنیاوی تعلیم یافتہ اور عربی کے ساتھ کچھ حدیث کوٹ کرنے والے بدعقیدوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ان کو بہت علم ہے۔ یاد رکھیں، علم اپنی جگہ پر ہے، عشق اپنی جگہ پر ہے۔ یہ دیکھو کہ میرے آقا سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی مرتبہ جاتے ہو اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے؟ بہت سارے ظالم بچے تو ایسے ہیں جو 15ویں شب کو شعبان المبارک کی قبرستان جا کر اپنے باپ کی قبر کو ڈھونڈتے ہیں کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے۔ جب تم نے اپنے باپ کو یاد نہیں رکھا تو تمہاری اولاد تمہیں کیسے یاد رکھے گی؟ ظالم بچوں کا حال یہ ہے کہ باپ کے مرنے سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں ابو کسی پر کچھ بیلنس ہو تو ذرا بتا دو تاکہ ہم اس سے وصول کر لیں۔ یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ بیٹھ کر باپ کے جو ہے وہ باپ کی شفا کے لیے یاسین شریف کا ختم کریں یا باپ کو پڑھ کر کے دم کریں، نہیں، بلکہ نالائق بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو باپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ ادھر روح نکلے تاکہ اس کی دولت پر قبضہ کر کے ہم عیاشی کریں۔ آج میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، آج آپ کو میں فکر دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس آخرت کی تیاری کرو جہاں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس آخرت کی تیاری کرو جہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں ہے تو بس ایک ہی ساتھ جسے شفیع المذنبین کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے اعلی حضرت کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، قیامت میں اکلوتے بیٹے کو بھی ماں جب کہے گی نا بیٹا میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو مصطفیٰ آ آ کہہ کر اسے بلائے گا۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہوگی۔ اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہی ان کے دامن میں آ جاؤ، ان کے عاشق بن جاؤ، ان کے دیوانے بن جاؤ، ان کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم کس کے عشق میں دیوانے ہو، تمہارا چال چلن بتا دے کہ تم مصطفیٰ پیارے کے دیوانے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہاں پر عشق رسول کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کروں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ فضالہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتے، راستے میں ایک مکان آتا جہاں ایک عورت رہتی تھی۔ فضالہ کعبے کی طواف کو جانے سے پہلے اس عورت کے پاس رکتے، ہنسی مذاق کرتے، دل لگی کرتے، اور تفریح کرنے کے بعد، مذاق مستی کرنے کے بعد پھر کعبے کے طواف کے لیے جاتے، کعبے کا طواف کر کے پلٹتے، پھر اس عورت کے پاس رکتے، پھر ہنسی مذاق کرتے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے۔ ایک دن غلط ارادے سے
چھوٹا سا خنجر لے کر خانے کعبہ میں پہنچے، مسجد حرام میں پہنچے، دیکھا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طواف کر رہے ہیں۔ فضالہ کے دل میں حضور کے لیے نفرت تھی۔ فضالہ نے خنجر کو دیکھا اور پھر سوچا حضور اکیلے ہیں، یہ وقت شمع نبوت کو گل کرنے کے لیے معاذ اللہ بہتر ہے۔ اس ارادے سے حضور کو خنجر سے حملہ کرنے کی غرض سے سرکار کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ حضور نے فضالہ کو دیکھا تو فرمایا فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ اتنا کہنا تھا کہ فضالہ لرز پڑے، کانپ گئے۔ کچھ نہیں، میں تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فضالہ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا فضالہ خدا کے گھر کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ اب فضالہ کا جملہ سنیے۔ فضالہ کہتے ہیں حضور کا دست کرم سینے پہ کیا لگا کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب مجھے حضور ہی نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ میرے دل سے نفرت نکل گئی اور میرے دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ فضالہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں حضور کے پاس، حضور کچھ نصیحت فرماتے ہیں، کچھ تعلیم دیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت فضالہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اب طواف کرنے کے بعد عشاق رسول غور سے سنیں اور میری بچیاں، بہن، بیٹیاں سب غور سے سنیں۔ حضرت فضالہ اب طواف کعبہ کر کے نکلے گھر کے لیے۔ عادت کے مطابق اس عورت کا گھر آیا لیکن رکتے نہیں، آج نہیں رکتے۔ بغیر رکے اس عورت کے گھر کے پاس سے جانے لگے۔ عورت نے آواز دی فضالہ کیا بات ہے؟ کیا آتے وقت کچھ زیادہ ہی مذاق میں نے کر لی تھی کہ آج تم نہیں رک رہے ہو؟ ارے بیٹھو کچھ چائے وغیرہ ہو جائے۔ فضالہ کھڑے رہتے ہیں اور نگاہیں نیچے کر کے کہتے ہیں خاتون اب فضالہ تیرے کام کا نہیں رہ گیا، اس نے دل مدینے کے تاجدار کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ پیارے کی سچی محبت۔ عشق سچا ہو تو کسی اور کی محبت دل میں نہیں آتی، مدینے کے تاجدار کی محبت دل میں آتی ہے۔ ہزاروں کو دل دینے والوں ذرا محبت رسول کے دعوے کے حوالے سے غور بھی کر لیا کرو، غور بھی کر لیا کرو۔ آج سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہمارے مسلمان بھائی یہ سوچتے ہیں یا بہنیں سوچتی ہیں ہمارے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس سرمایہ نہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس اچھا مکان نہیں، اچھی گاڑی نہیں، اچھے کپڑے نہیں، کون ہمیں عزت دے گا؟ ارے نادانوں ذرا بلال کی زندگی تو پڑھ لو، کیا تھا ان کے پاس؟ لیکن آج کروڑوں مسلمانوں کے بچوں کا نام بلال رکھا گیا ہے۔ کیا تھا؟ رنگ بھی کالا تھا، حضور کی غلامی میں تھے، پہننے اوڑھنے کے لیے کوئی خاص کپڑے نہیں تھے، کوئی مکان نہیں تھا۔ بتاؤ حضرت بلال کو عزت کس وجہ سے ملی؟ مصطفیٰ پیارے کی محبت کی وجہ سے ملی، آقا کی الفت کی وجہ سے ملی۔ بدل ڈالو اپنی سوچ کو، ذرا محبت رسول میں ڈوب کر تو دیکھو، عشق رسول میں تڑپ کر تو دیکھو، تقویٰ کی دولت اختیار کر کے تو دیکھو، تب تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کتنی عزت دیتا ہے۔ میرے خواجہ نے محل نہیں بنایا لیکن آج بھی 800 سال کے گزرنے کے بعد اتنی عزت ہے کہ زمین پر پہلے جتنے ماننے والے تھے آج زمین پر تشریف لے جانے کے بعد ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بدلو اپنی سوچ کو۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، آج تک زندگی بہت سارے کاموں میں آپ نے گزاری ہوگی، آج تک تفریح آپ نے بہت کی ہوگی، آج تک ٹائم پاس آپ نے بہت کیا ہوگا۔ آج ذرا جا کر کے دیکھو مسلمانوں کا حال، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے مسلمان کتنا مفلس ہے۔ ان کا افلاس دور کرو، ان تک پہنچو، انہیں دین سکھاؤ، نیند قربان کرو، آرام قربان کرو، خود بھی اچھے بنو، دوسروں کو بھی اچھا بناؤ۔ اس کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، شب و روز کاوشیں کرنی ہوں گی،
جب جا کر تم قوم کی زندگی کو تابناک بنا سکو گے اور زندگیاں سنور سکیں گی۔ میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر عرض کروں گا، میں نے گلبرگہ شریف میں یہ جملہ کہا تھا، لیکن اس وقت خواتین نہیں تھیں، آج خواتین بڑی تعداد میں ہیں، اس جملے کو میں دہرا دیتا ہوں۔ ہماری بہنیں اپنا دودھ اپنے بچے کو پلانے سے گریز کرتی ہیں کہ کہیں فیگر خراب نہ ہو جائے، اور ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، ڈبے کے دودھ سے تم طاقت تو دے سکتی ہو، ماں کی ممتا کہاں سے دو گی؟ آج بچے نافرمان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ پہلے کی مائیں دودھ پلاتی تھی، ساتھ میں اپنی ممتا پلاتی تھی۔ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان بنگال کی سرزمین پر پہنچے اور 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے توبہ کی، اپنی ماں کو خط لکھا اور لکھا کہ ماں، اللہ کے فضل سے اور تمہاری دعا سے 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی ہے اور آغوش اسلام میں قدم رکھا ہے۔ ماں نے جواب میں لکھا، معین الدین، یہ تیرا کمال نہیں، تیری ماں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، یہ اسی دودھ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تم سیریل دیکھ کر دودھ پلاؤ گی یا سیریل دیکھ کر کسی یہ سب کرو گی تو کہاں سے بچوں کے اندر تربیت ہوگی؟ سوچ بدلو، افکار و نظریات بدلو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی ہی بات اگر آپ اپنے پلے باندھ لیں اور دل میں اتار لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آج یہاں سے اٹھنے والا کوئی بھی خالی دامن نہیں اٹھے گا، بلکہ کل جو اٹھ کر کے اپنی زندگی گزارے گا وہ ایک انقلابی زندگی ہوگی، ایک تاریخ تبدیل کرنے والی زندگی ہوگی۔ بدلو اپنے افکار کو، بدلو اپنے نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہتے ہوئے دین و سنیت کا کام کرو، مصطفیٰ پیارے کی محبت کو عام کرو، اور گلی گلی کوچے کوچے پہنچ کر لوگوں کو رسول اعظم کی محبت میں گرفتار کرو۔ ہر برائی سے رشتہ توڑو، ہر نیکی سے رشتہ جوڑو، پھر تم جہاں بھی جاؤ گے زمین بھی استقبال کرے گی، لوگ بھی استقبال کریں گے، جانور بھی استقبال کریں گے، اور اللہ کی رحمت بھی استقبال کرے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔